الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا ورحيمنا ورؤوفنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب وجوهنا وطبيب رؤوسنا وطبيب صدورنا وطبيب جسمنا وأجسامنا وطبيب جسدنا وأجسادنا وطبيب جسمنا وأجسامنا وطبيب بدننا وطبيب أبداننا وطبيب أمنا وأبينا وأولادنا وعشيرتنا وعترتنا وكلنا وطبيب قلوبنا وطبيب كلنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وعشيرته وعلماء ملته وشهداء دينه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے
تو درود پڑھو، گر تم درود پڑھو مومنوں کرینے سے تو حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ تو مل کر بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، یا صاحب الجواد و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نكر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میں در رسول پہ مزہ نہیں آیا کیسے واپس پر توجہ آپ کی چاہیے۔ میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میں در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، میں نے در رسول پر سر کو جھکا دیا، میں نے در رسول پر سر کو جھکا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، سرشار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا، سرشار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا، اے چشم یار، اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا، اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا، اور ذکر رسول پاک نے کتنا مزہ
دیا ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا خانہ حیات کو خانہ حیات کو جنت بنا دیا حیات کو جنت بنا دیا اس پر ہوئی ہے رحمتیں مولا کی بارشیں اس پر ہوئی ہے رحمتیں مولا کی بارشیں جس نے نبی کے نام پر جس نے نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا جس نے نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا اور اس سے میں بڑھ کر اور کیا حق سے طلب کروں اس سے میں بڑھ کر اور کیا حق سے طلب کروں یہ کم نہیں جو آپ کا بنگتا بنا دیا یہ کم نہیں جو آپ کا بنگتا بنا دیا ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے ایسا کریم ایسا ایسا سخی اور کون ہے منگتا جو آیا مانگنے منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا رحمت کا تو نے آقا جو دریا بہا دیا رحمت کا تو نے آقا جو دریا بہا دیا میری سیاکاری کا دھبا مٹا دیا میری سیاکاری کا دھبا مٹا دیا اور مانگا نیازی میں نے جو صدقہ حبیب کا مانگا نیازی میں نے جو صدقہ حبیب کا میرے خدا نے میرے خدا نے میری طلب سے سوا دیا میرے خدا نے میری طلب سے سوا دیا رسول کے سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا
کرے آج میری گفتگو کا عنوان اور موضوع شہید اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب بھی شہادت کی بات کی جاتی ہے تو تین نام فوری طور پر ذہن میں آ جاتے ہیں۔ نمبر ایک سید الشہداء امیر طیبہ عم نبی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا نام سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور تیسرا نام عباس علمدار ابن علی ابن مولا علی حضرت سیدنا حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو شہادت کوئی معمولی مقام اور معمولی منصب نہیں ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اسی شہادت کے حوالے سے کئی مقامات پر ذکر کیا، جن میں سے ایک مقام چوتھا سپارہ۔ دوستو رب ذوالجلال قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، انہیں تم مردہ گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ سارے کے سارے زندہ ہیں رب کے ہاں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ شہید سارے زندہ ہیں، اللہ کے ہاں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ قربان جاؤں، اس آیت کے شان نزول میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مجھے دیکھا اور فرمایا کہ اے جابر تم مجھے پریشان کیوں معلوم ہوتے ہو؟ حضرت جابر کچھ پریشان تھے اور پریشان رہنے لگے تھے، تو حضور نے پوچھ لیا اے جابر کیوں پریشان لگتے ہو؟ آپ نے فرمایا جابر تم مجھے پریشان معلوم ہوتے ہو۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا میرے والد کا انتقال ہو گیا حضور، میرے والد پردہ کر گئے، بلکہ میرے والد فلاں جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ آقا میرے والد کے بعد تمام ذمہ داریاں مجھ پر آ گئی، اہل و عیال ہیں، سارے معاملات ہیں، وہ سب کے سب میں نے دیکھنے ہیں حضور۔ والد گرامی کے بعد اب مجھے پریشانی سی محسوس ہونے لگی ہے۔ سنیں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جابر پریشان مت ہوا کرو، کیا میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتا دوں جو اس سے پہلے تمہیں کبھی معلوم نہ ہوئی ہو؟ اے جابر کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی سے بات کرتا ہے، جب بھی کسی سے گفتگو فرماتا ہے، حجاب میں فرماتا ہے، پردے کے پیچھے سے، آمنے سامنے گفتگو نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جابر رب ذوالجلال جب بھی کسی سے گفتگو فرماتا ہے، پروردگار جب بھی کسی سے کلام فرماتا ہے، پروردگار جب کسی سے ہم کلام ہوتا ہے حجاب کے پیچھے سے ہوتا ہے، آمنے سامنے نہیں ہوتا۔ پر اے جابر تمہیں مبارک ہو کہ پروردگار عالم نے جب تمہارے والد سے گفتگو کی تو آمنے سامنے گفتگو کی ہے۔ آئے آمنے سامنے گفتگو کی ہے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ جب اے جابر تمہارے والد کی ملاقات رب سے ہوئی نا اور رب ہم کلام ہوا تو پروردگار نے پوچھا اے جابر مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ قربان جاؤں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار بس میری فقط ایک ہی چاہت ہے مولا، تو مجھے دوبارہ زندہ کر، میں دنیا میں جاؤں اور تیری خاطر تیری رضا کے لیے جنگ کروں، لڑوں اور اپنے آپ کو شہید کروا کر دوبارہ تیری بارگاہ میں آ جاؤں۔ یعنی چاہت یہ ہے مولا تو زندہ کرے، میں شہید ہو کر پھر آؤں، تو زندہ کرے دنیا میں بھیجے، میں شہید ہو کر پھر آؤں۔ تو حضور فرماتے ہیں جابر رب نے فرمایا یہ تو فیصلہ ہو چکا کہ جو چلا جائے وہ واپس نہیں آتا، جو چلا جائے وہ واپس نہیں آتا۔ اے جابر رب نے تیرے والد سے پھر پوچھا اور کوئی تمنا ہے تو بتاؤ۔ قربان جاؤں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کہتے ہیں کہ اے پروردگار اگر دوبارہ زندہ کر کے واپس بھیجنا یہ مقدر نہیں ہے، تیرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ واپس نہیں بھیجا جائے گا، تو میں چاہتا ہوں جو میری یہاں کی زندگی ہے میرے اہل و عیال کو اس پر مطلع کر دیا جائے اور میرے گھر والوں کو بتا دیا جائے کہ ہماری یہاں کی زندگی کیسی ہے، ہم یہاں کس طرح گزر بسر کرتے ہیں، مرنے کے بعد ہمارا مقام کیا ہے، مرنے کے بعد ہمارا مرتبہ کیا ہے، مرنے کے بعد ہمارا درجہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام ترمذی شریف کی حدیث ابن ماجہ بھی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں اے جابر جب تمہارے والد نے رب سے یہ کہا کہ ہمارا حال ہمارے پچھلوں پر واضح کر دیا جائے، ہم یہاں کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، تو اے جابر رب کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی جو آیت میں نے پڑھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یعنی وہاں کی زندگی یہاں والوں کو بتا دو، تو کیسے بتائی ایسے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شہید کیے گئے، تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ تو زندہ ہیں بلکہ اپنے رب کے ہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ ہے شہید کی زندگی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں قربان۔ تو دوستو شہید یہ چیز ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا، ہاں ایک آن کے لیے ان پر موت طاری ہوتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ زندہ کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہید جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لڑ کر شہید ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو شہید کروا دیتا ہے، حضور نے فرمایا اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے بخش دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اور روح نکلتے ہی جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا شہید ہمیشہ کے لیے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہید وہ ہے جسے مرنے کے بعد کبھی بھی جہنم کے عذاب کا خوف نہ ہوگا، ہر شخص نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، اس پر خوف طاری ہوگا، لیکن شہید وہ شخص ہوگا جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے فنا کر دیا ہوگا، اپنے آپ کو ختم کر دیا ہوگا۔ کل قیامت کے دن کسی کو کیا خوف ہوگا، کسی کو کیا خوف ہوگا، لوگ مختلف خوفوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ فرمایا شہید کو جہنم میں داخلے کا بھی خوف نہیں ہوگا، یعنی رب ذوالجلال اسے جہنم سے بھی آزاد فرمائے رکھے گا۔ دوستوں اور بزرگوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید کے بارے میں ایک اور ارشاد فرمایا شہید کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا دنیاوی یاقوت اور ہر چیز سے وہ بہترین ہوگا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید کے بارے میں
ایک اور ارشاد فرمایا، سنیں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں شہید ایسے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، 70 آدمیوں کی۔ حضور نے فرمایا شہید ایسے 70 افراد کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ وہ کیسے 70 افراد ہوں گے؟ فرمایا جن پر جہنم واجب ہو گیا ہوگا، یعنی شہید کو کل قیامت کے دن یہ مقام و مرتبہ دیا جائے گا کہ وہ 70 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو گیا ہوگا، ان کی شفاعت کر کے، سفارش کر کے جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور ارشاد شہید کے بارے میں فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستوں اور بزرگوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہداء جنت کے دروازے پر دریا کے کنارے ایک محل میں رہتے ہیں، صبح و شام جنت سے ان کے لیے رزق بھی لایا جاتا ہے۔ جنت کے کنارے پر ایک دریا ہے، اس کے بھی کنارے پر وہ محل بنا ہے، اس محل کے اندر شہید رہتے ہیں۔ اور جب کھانے کا وقت ہوتا ہے نا تو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت سے ان کے لیے کھانا لایا جاتا ہے، بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ شہید کا مقام یہ ہے، وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے، اپنے رب کے ہاں سے اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندے قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ اپنی تلواریں اپنے گردن پر لٹکا کر آئیں گے، ان تلواروں کے ساتھ خون ٹپک رہا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیسے ہی میدان محشر میں وہ لوگ تلواریں، خون سے بھری تلواریں گردن میں لٹکا کر وہاں پر آئیں گے، لوگ حساب و کتاب میں لگے ہوں گے، ان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اور وہ تلواریں لٹکا کر، خون سے ٹپکی تلواریں لٹکا کر جو آئیں گے وہ سیدھا کا سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، وہ رکیں گے نہیں، وہ فوراً جنت کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ لوگ حیران ہو کر پوچھیں گے یہ کون؟ ہم تو حساب کتاب دے رہے ہیں، انہوں نے نہ حساب کتاب دیا نہ کچھ، گردنوں میں تلواریں لٹکی ہیں، ان سے خون ٹپک رہے ہیں، اور آئے اور سیدھا جنت کی طرف پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب آئے گا یہ کوئی عام لوگ نہیں، یہ بڑے خاص لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پناہ کر دیا تھا، اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر، اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور شہید ہو کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ لہٰذا یہ شہداء ہیں جن کا حساب و کتاب بھی نہ ہوگا، میدان محشر میں جب یہ آئیں گے تو انہیں سیدھا جنت میں جانے کا حکم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ شہید ہے، ہاں جی، اور عباس بھی شہید ہے۔ میں اس لیے آپ کو شہادت پر اتنی باتیں سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ جناب عباس علمدار کو معمولی شخصیت نہ تھا۔ جی ہاں، ابھی ان کی سیرت پر گفتگو کرنا باقی ہے، پر پتہ تو چلے کہ یہ عباس علمدار جو شہادت کے مقام پر تھے، رب نے ان کو کیسی شہادت عطا فرمائی تھی۔ توجہ کے ساتھ سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، حضور ارشاد فرماتا ہے میدان جنگ میں شہید ہر طرح سے زخمی ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کٹتا ہے، کبھی پاؤں گھائل ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں کبھی اس کے سینے میں نیزہ داخل کیا جاتا ہے، خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے، کبھی گردن کٹ کے الگ ہو جاتی ہے اور شہید خون میں نہا کر زمین پر گر جاتا ہے، جس سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو سخت تکلیف ہوئی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس کو
بہت معمولی سی تکلیف ہوتی ہے اور اسے ان زخموں کا پورا احساس نہیں ہوتا. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرص. آقا کریم علیہ السلام ترمذی مشکات شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ شہید وہ ہے اسے کاٹ پیٹ بھی دیا جائے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے, اس کا سر اس کے تن سے جدا بھی کر دیا جائے, اسے فقط اتنی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے جتنی تکلیف تمہیں کسی کو چٹکی نوچنے کی ہوتی ہے. شہید کو فقط اتنی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے. چٹکی نوچتے ہیں نا, چٹکی نوچنے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے. فرمایا اگرچہ اس کا بدن زخموں سے چورا چور ہو جاتا ہے لیکن اس کو تکلیف بس اتنی ہوتی ہے جیسے تم میں سے کوئی کسی کو چٹکی نوچ لے. آئے ہائے قربان جاؤں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا, بخاری مسلم مشکات کے اندر یہ حدیث موجود, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر کوئی جنتی وہاں کی راحتوں اور نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں آنا پسند نہ کرے گا. جو چیزیں انہیں دی جائیں گی وہ اتنی اعلیٰ ہوں گی کہ وہ دوبارہ تمنا نہیں کریں گے ہمیں دنیا میں بھیجا جائے. الا شہید یتمنا ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 اموات 10 مرات, سوائے شہید کے اسے دنیا سے جب وہ جائے گا شہید ہو کر جنت میں بھیج دیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں شہید وہ ہوگا جب جنت میں جائے گا, جنت کی ساری نعمتیں دیکھنے کے باوجود وہ رب کی بارگاہ میں تمنا کرے گا, عرض کرے گا پروردگار مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے, میں دنیا میں جاؤں, میں تیری رضا کی خاطر پھر شہید ہوں, پھر آؤں پھر جاؤں, مولا پھر لڑوں پھر شہید ہوں, پھر تیری بارگاہ میں آؤں تو مجھے پھر بھیجے, میں پھر لڑوں پھر شہید ہوں, پھر کٹوں پھر سر کٹاؤں, تیری بارگاہ میں پھر آؤں دوبارہ جاؤں, حتیٰ کہ 10 مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہو. مولا میری تمنا, شہید کہے گا میری تمنا یہ ہے کہ بار بار تیری بارگاہ میں آتا جاؤں اور ہر بار اس طرح آؤں کہ مجھے شہید کیا جائے, میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے. دوستو شہادت کیسی میٹھی چیز ہے, کیسی میٹھی چیز ہے. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما, اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. میرے دوستوں اور بزرگوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 قسم کے شہید بیان فرمائے. ایک وہ شہید جو نیک بھی ہے, اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑتا ہوا اپنی جان دے دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یقتلہ النبیون الا بدرجۃ النبوۃ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مشکات شریف کے اندر موجود, فرمایا نبیوں کے بعد اس سے افضل کوئی اور نہیں ہے, نیک بھی ہے اور اللہ کی خاطر لڑ کر اپنے آپ کو شہید کروا دیا ہے جی. فرمایا لا یقتلہ النبیون الا بدرجۃ النبوۃ, نبوت کا درجہ تو اس سے اوپر ہے, نبوت کے درجے کے بعد اس جیسا درجہ کسی شہید کا نہیں ہے. یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسرا شہید وہ ہوگا جو مومن تو ہوگا لیکن اس کے کچھ گناہ بھی ہوں گے, گناہگار مومن ہوگا, نیکیاں بھی کی ہوں گی گناہ بھی کیے ہوں گے, وہ ایسا مومن ہوگا. ارشاد فرمایا السیف محاء للخطایا وادخل من ای ابواب الجنت شاء. فرمایا جب یہ شہید ہو کر جائے گا نا تو اس کی تلوار, جس تلوار سے یہ شہید ہوا, وہ تلوار اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گی. یعنی اس کا شہید ہونا اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا. اور کل قیامت کے دن اسے حکم دیا جائے گا جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے, یہ تجھے اختیار دیا گیا, لہذا ایسا شہید اپنی مرضی سے جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا. اور دوستو تیسرا شہید منافق. آپ بولو گے منافق بھی اور شہید بھی؟ ہاں جی, منافق بھی اور شہید بھی. جی ہاں, جو اللہ کے لیے نہیں لڑتا, دل کے اندر اسلام کی محبت ہی نہیں ہے,
دل کے اندر ایمان نہیں ہے، بس ویسے دکھانے کے لیے۔ حضور کے زمانے میں کتنے منافق تھے، لڑتے بھی تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن تھے منافق۔ اوپر سے کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اندر سے اسلام کی کاٹ کرتے تھے اور پھنس جاتے تھے، لڑنے کے لیے جانا پڑ جاتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکات شریف فرمایا، اور تیسرا شہید وہ منافق ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان السیف لا یمحنفک، وہ جتنا بھی لڑتا رہے اس کی تلوار اس کے منافق پن کو ختم نہیں کرے گی، حتیٰ کہ وہ اس دنیا سے جائے گا، کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اسے منافقوں کی صف میں کھڑا کر دے گا، اور اس کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ حساب و کتاب کے بعد رب ذوالجلال اسے جہنم میں داخلے کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس شہید جو ہے اس کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ ایک روایت اور سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ان کے رہنے کے لیے رب ذوالجلال نے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں، جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ سیر کرتے ہیں، اور جو ان کا دل کرتا ہے جنت کے میووں میں سے کھاتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 خصوصیت شہید کی بیان کی ہیں۔ 6 خصوصیات وہ کون سی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شہداء اسلام کی عظمت یہ ہے کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے بخش دیا جاتا ہے، اور روح نکلتے ہی اس وقت اس کو جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اسے جہنم کے عذاب کا خوف نہیں ہوتا، اس کے سر پر عزت و وقار کا ایسا تاج پہنایا جاتا ہے کہ جو دنیاوی یاقوت کی روشنی اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ حضور نے فرمایا، اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دی جائیں گی، اور آقا نے فرمایا اور اس کے عزیزوں میں سے 70 آدمیوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہے شہید اور شہید کا مقام اور شہید کی فضیلت۔ اب آئیے جناب حضرت سیدنا حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کر لوں۔ حضرت سیدنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا، آپ کا وصال پاک ہوا تو آپ کے ہاں جناب حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، اور بی بی زینب آپ کی صاحبزادیوں میں تھیں، اور بی بی رقیہ۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ یعنی سیدتنا خاتون جنت کے وصال کے وقت مولا علی کی 4 اولادیں تھیں جو بی بی فاطمہ کے بطن سے تھیں۔ جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 4 اولادیں تھیں، 2 لڑکے 2 لڑکیاں۔ سیدتنا خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ اب ان 4 اولادوں کو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پریشان سے رہنے لگے۔ تو جب پریشانی کے آثار ظاہری بدن پر ظاہر ہونے لگے، چہرے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ پریشان ہے، تو وہ جب پریشانی کے اثرات ہیں نا، جب چہرے پر واضح ہونے لگ گئے تو مولا علی کے ایک بھائی تھے حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کا ہاتھ تھام لیا، پکڑ لیا اور کہا، بھائی جان آپ کچھ پریشان معلوم ہوتے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا، اے بھائی عقیل، تمہیں تو پتہ ہے کہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، 2 بچیاں بھی ہیں، ان کی دیکھ بھال کا معاملہ ہے، تو ایسا کون ہو، ایسا وفادار کون ہو جو
جو ان بچوں کی صحیح طور پر جو ہے وہ تربیت کر سکے، ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ جناب حضرت عقیل سمجھ گئے آپ کے بھائی کہ اب ان کے لیے دوسری امی لانی پڑے گی جو دیکھ بھال بھی کرے، ان کا خیال بھی کرے اور ان کی تربیت بھی کرے۔ جناب حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی، آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں آپ کی ایک شادی اور کروا دیتے ہیں، آپ پریشان نہیں ہیں۔ تو مولا علی نے پہلے رک کر کہا، سنو، وہ خاتون ایسی ہونی چاہیے جن سے وفا ملتی ہو۔ ہمیں اپنے بچوں کو ایسی کسی بھی خاتون عورت کے حوالے نہیں کرنا چاہتا جہاں سے بے وفائی نظر آئے۔ لہٰذا اے عقیل بھائی، تم نے ایسی خاتون کا انتخاب کرنا ہے جو اہل بیت اطہار کی وفادار ہو، عزت دار ہو، اہل بیت اطہار کی وفادار ہو اور آل علی اور آل نبی سے وفا کرنے والی ہو۔ تو قربان جاؤں جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بھائی آپ بے فکر ہو جائیں، بنی کلابہ کے اندر ایک خاندان ہے، میں اس کی ایک خاتون ہے، ان کو جانتا ہوں، بڑی نیک اور پارسا، بہت نیک اور پارسا، آپ کے لیے وہاں سے رشتے کا انتخاب کیا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جناب حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو گئے، بنی کلابہ کی طرف چلے گئے، بنی کلابہ کی طرف پہنچے اور اس مقام پر جہاں پر وہ گھرانہ رہتا تھا وہاں پہنچے، اپنے گھوڑے سے اترے، لوگوں نے دیکھا کہ کوئی آنے والا گھوڑے پر آیا ہے، خیر مقدم کیا، آپ کو قریب بلایا، آپ کی مہمان نوازی کی اور آپ کو بڑے اچھے انداز سے مہمان نوازی کی اور آپ کو بٹھا کر آپ کو کھانے کا پوچھا، آپ کو رہنے کی جگہ دی۔ وہ کون تھے جنہوں نے یہ خدمت کی؟ وہ جناب حضرت حزام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب جب آپ وہاں پہنچے، آپ کی خدمت داری ہوئی نا، تو پوچھا خیر سے آنا ہوا، کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں، اور خیر سے آنا ہوا؟ تو جواب دیا حضرت عقیل نے کہ میں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کا بھائی ہوں۔ اللہ اکبر، اور نام سننا تھا تو کھڑے ہو گئے۔ اچھا، وہ علی جو داماد رسول؟ کہا ہاں وہی علی جو داماد رسول ہیں۔ کہا وہی علی جس نے خیبر کے اندر خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا؟ کہا ہاں وہی علی۔ کہا وہی علی جس کی آنکھوں کے اندر سرکار دو عالم نے اپنا لعاب ڈالا تھا اور آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی تھی۔ جناب عقیل کہتے ہیں ہاں یہ وہی عقیل، وہی علی ہیں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ ہمیں کہہ دیا جاتا کہ ہم آپ کی خدمت میں آ جاتے، آپ خدا نے کی، آپ نے کیوں تکلیف کیا، آپ ہمیں بلا لیتے، ہم آپ کے بھی غلام ہیں، مولا علی کے بھی غلام ہیں، جن کے وہ داماد ہیں حضور، ہم تو ان کے بھی غلام ہیں، آپ نے ہمیں بلایا ہوتا خدا آپ کیوں آ گئے؟ قربان جاؤں جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں اصل میں بات ہی ایسی ہے، مسئلہ ہی ایسا ہے، اس کام کے لیے خود ہی آنا پڑتا ہے، دوسروں کو بلانا نہیں پڑتا، اس لیے خود آیا ہوں تاکہ آپ سے بیٹھ کے یہاں پر بات کر لی جائے۔ جی حکم کریں، جی بات کیا ہے؟ کا بات یہ ہے کہ مولا علی جو ہیں وہ داماد رسول ہیں اور حضور کی صاحبزادی بی فاطمہ الزہرا کا وصال ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، اور اب ان کے بعد جناب حسن بھی ہیں، جناب حسین بھی ہیں، اور دو شہزادیاں بھی ہیں، بی بی زینب اور بی بی رقیہ۔ اب ان کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے ہمیں کسی ذمہ دار خاتون کی ضرورت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم جو داماد رسول مولا علی ہیں ان کا ایک اور نکاح کروا دیں۔ تو جناب حزام ان سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو قربان جاؤ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ بھائی حضرت عقیل جناب حزام محترم حزام حضرت حزام سے کہتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، فقط اس لیے آئے کہ آپ کی بھی ایک صاحبزادی ہے، ہم چاہتے ہیں آپ اپنی صاحبزادی کا نکاح مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کر دیں۔ کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح
اللہ اکبر۔ حضرت حزام فوراً اٹھے اور کہا کہ آپ تھوڑی دیر رکیں، میں اندر سے ہو کر آتا ہوں۔ جناب حزام گھر پر تشریف لے گئے، اپنی زوجہ سے کہا تمہیں معلوم ہے کون آیا ہے؟ تم جانتی ہو کون آیا؟ کون آیا؟ کہا داماد رسول مولا علی تشریف مولا علی کے بھائی تشریف لائے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ وہ ہم سے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ وہ کس کے لیے؟ کہا مولا علی کے لیے۔ آئے ہائے ہائے، آپ کی زوجہ کہتی ہے ہم کتنا خوش نصیب ہیں کہ جو داماد رسول ہے وہ ہمارا داماد بن جائے۔ کہا اس سے بھی خوش نصیبی والی بات کون سی ہوگی؟ پھر جناب حزام اپنی بیٹی صاحبزادی کے پاس گئے۔ آپ کو پتہ ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حزام کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ پہلے بھی بی بی فاطمہ، اور اب جس کا ہاتھ مانگنے گئے وہ بھی فاطمہ۔ جناب حضرت حزام اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے۔ اب یہ فرق یاد رکھیے گا کہ یہ فاطمہ کون ہے؟ یہ حضرت حزام کی بیٹی، ٹھیک ہے؟ سیدہ خاتون جنت کا مثال ہو گیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے فاطمہ بنت حزام کی۔ تو جناب حزام اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے اور جا کر کہا بیٹی تم جانتی ہو تمہارے لیے نکاح کا پیغام آیا۔ جب بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کے گھروں پر رشتے آتے ہیں، رشتے لائے جاتے ہیں۔ ہاں جی، جب پھل پکتا ہے تو پھر خریدار بھی آتے ہیں۔ تو بیٹی تمہارے لیے رشتہ آیا۔ بابا جان کس کا رشتہ ہے؟ بابا جان کس کا رشتہ ہے میرے لیے؟ کس کا انتخاب کیا جا رہا ہے؟ کہتی ہیں فاطمہ کہتی ہیں بابا جان آپ رشتے کی بات بعد میں کریں، پہلے میں آپ کو ایک خواب سنا دیتی ہوں۔ بابا جان آج میں نے ایک خواب دیکھا، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں سو رہی ہوں، آسمان سے چار چیزیں جن میں 3 تارے ہیں اور ایک چاند، آسمان سے ایک چاند اور 3 تارے توڑ کر بابا جان میری جھولی میں ڈال دیے گئے ہیں۔ تو میں بڑی پریشان ہوں اس خواب کی وجہ سے، تو میں نے اس خواب کی تعبیر معلوم کروائی۔ تو حضرت حزام نے کہا کیا ہے اس کی تعبیر؟ تو آپ کی بیٹی فاطمہ کہتی ہے اس کی تعبیر میں آیا کہ ان قریب تمہاری شادی کسی ایسے گھرانے کے اندر ہوگی جہاں تجھے 4 بیٹے ملیں گے، 4 بیٹے تمہارے ہوں گے، وہ چاروں کے چارے تمہارے بیٹے ہوں گے، وہ وفادار بھی ہوں گے تمہارے، ان میں سے ایک چاند کی مانند ہوگا اور 3 ستاروں کی مانند ہوگے۔ لکھنے والوں نے لکھا ان 4 بیٹوں میں ایک جو چاند کی مانند ہوگا وہ حضرت عباس علمدار ہوگا۔ 4 بیٹے ہوئے، ایک کا نام عباس علمدار، دوسرے کا نام جعفر، تیسرے کا نام عبداللہ اور چوتھے کا نام عثمان۔ یہ بیٹے کس کے ہیں؟ مولا علی کے ہیں، اور حضرت حزام کی صاحبزادی فاطمہ ان سے ہوئے۔ حیرانگی کی بات نہیں ہے، علی کے بیٹے نام عثمان۔ لوگ تو آپ کو لڑائیاں کرواتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ابو بکر کی لڑائی ہے مولا علی سے، جناب عمر کی لڑائی ہے مولا علی سے، جناب عثمان غنی کی لڑائی ہے مولا علی سے۔ اور یہ کیسی لڑائی ہے آپ کو پتہ ہے؟ ان سے ہونے والے 4 صاحبزادے، ان میں سے ایک کا نام عثمان، باقی تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے 18 بیٹے تھے۔ 18 بیٹوں میں سے جن کے مختلف نام تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، دوسرے کا نام عمر تھا، تیسرے کا نام عثمان تھا۔ ارے یہ کیسی لڑائی تھی کہ مولا علی خود اپنے بچوں کا نام خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان کے نام پر رکھ رہے ہیں۔ تو دوستو کبھی بھی ان میں لڑائی نہیں تھی، یہ ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی مودت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ توجہ۔ تو بابا جان خواب کی تعبیر یہ ہے، حضرت فاطمہ بنت حزام کہتی ہیں خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوئی کہ ان قریب تمہاری گود میں 4 چیزیں ڈالی جائیں گی آسمان سے اتار کر۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہوں گی؟ ایک چاند ہوگا، 3 ستارے ہوں گے، یعنی 4 اولادیں ہوں گی تمہاری، ان میں سے ایک کا مقام چاند کی طرح ہوگا اور باقی اس کے مقابلے میں ستارے ہوں گی 4 اولادیں۔ اللہ اکبر۔
اب بتائیے بابا جان آپ نے کس مرد کا انتخاب کیا ہے؟ آپ نے میرے لیے کس کا انتخاب کیا ہے؟ قربان جاؤ حضرت حزام کہتے ہیں وہ جو مکے کے اندر، وہ جو مدینے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کے داماد ہیں مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی کی زوجہ بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے لیے میری بیٹی تمہارا ہاتھ مانگا جا رہا ہے۔ قربان جاؤں حضرت فاطمہ بنت حزام اپنے بابا جان سے کہتی ہیں، عرض کرتی ہیں بابا جان جب میں چھوٹی تھی، چھوٹی عمر سے لے کر آج تک میں یہی دعا مانگتی تھی، کاش کہ مجھے بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز بننے کا اعزاز حاصل ہو جائے، کاش کہ مجھے یہ خدمت مل جائے کہ میں ان کے بچوں کی خدمت کر لوں، کپڑے دھو کر انہیں دے دوں، کاش کہ مجھے نصیب ہو جائے کہ میں ان کے بچوں کے، ان کے گھرانے کی خدمت کروں۔ یہ کنیز بننا تو نصیب نہ ہوا، پر آج میرے مقدر یوں جاگ گئے کہ مجھے آج دلہن بنا کر ان کے گھر پر لے جایا جائے گا۔ یہ تو میرے مقدر جاگ گئے، مجھے اور کیا چاہیے؟ بابا جان فی الفور آپ ہاں کر دیں، فی الفور ہاں کر دیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم چلا کہ جب بھی اپنی بچیوں کا نکاح کیا کریں یا شادی طے کریں، اپنی بچیوں سے پوچھ لیا کریں۔ ہمارے ہاں زبردستی والے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور جناب ان کے رشتے طے ہو جاتے ہیں۔ وہ دور کیسا دور تھا بتاؤ؟ حضرت حزام بھی آ کر اپنی بچی سے پہلے پوچھ، شرعی حکم ہے، شرعی حکم ہے کہ اپنی بچیوں سے پوچھو پہلے کہ بیٹا فلاں لڑکا ہے، فلاں گھرانے کا ہے، یہ باتیں ہیں اس کے اندر، تمہاری پسند ہے، تم کہو تو ہاں کر دیں۔ تو ولی کا کام ہے یہ بات اپنی بچی سے پوچھنا۔ اور میری بچیاں، میری بہنیں فقط اسی بات پہ نہ رکیں، فاطمہ بنت حزام والی بات پر بھی عمل کریں کہ وہ نیک خاتون آگے سے یہ نہیں کہتی ہیں بابا جان آپ نے غلط فیصلہ کیا، آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے، نہیں میں نہیں کرتی۔ اگر بات ایک طرف سے ہے کہ باپ اور ماں کو پوچھنا چاہیے اپنی بچیوں سے، تو بات دوسری طرف سے بھی ہے کہ بچیوں کے اندر بھی اتنی حیا اور غیرت ہونی چاہیے کہ وہ جب ماں باپ اس کے لیے کوئی رشتہ طے کرتے ہیں، اور یقیناً ماں باپ ظالم نہیں ہوتے ہیں، اپنی اولاد اپنی بچیوں کے لیے بہترین فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس اولاد کو چاہیے کہ بے حیائی اور بے غیرتی سے کام نہ لے، بلکہ اپنے ماں باپ کے اچھے فیصلوں پر سر تسلیم خم کر لے۔ تو یہاں تربیت دونوں کی، ایک طرف سے نہیں، ماں باپ کے لیے بھی تربیت ہے اور اولاد کے لیے بھی تربیت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جناب حضرت حزام فوراً گئے اور عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جی مجھے قبول ہے، آپ رجب کی 1 تاریخ کو آپ بارات لے کر آ جائیے گا، ہم اپنی بیٹی کا نکاح مولا کائنات علی المرتضیٰ سے کر دیں گے۔ جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ بڑی خوشی خوشی واپس آئے، شادی کی تیاریاں ہوئیں۔ دوستوں اور بزرگوں، اب بارات لے کر بنی کلابہ کے اندر پہنچے، نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد جب رخصت ہو کر، توجہ پوری چاہوں گا، رخصت ہو کر فاطمہ بنت حزام، ان کا لقب تھا ام البنین، کیا؟ ام البنین، بیٹوں والی، ام البنین، بیٹوں والی، کیونکہ چاروں بیٹے ہوئے تھے تو ام البنین ان کا لقب تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، ام البنین جو فاطمہ ہیں وہ رخصت ہو کر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر پر پہنچی۔ ابھی یہ بارات، یہ رخصتی ہو کر گھر میں داخل نہیں ہوئی تھی، کہا کہ مولا علی کو بلائیں، ابھی ڈولی کے اندر ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ابھی ڈولی میں ہے، مولا علی کو بلایا گیا، کہا جب گھر آ جائے تو مجھے بتا دیجئے گا، ایسے گھر میں داخل مت کر دیجئے گا۔ توجہ، جب آپ کا گھر آیا، کاشانہ علی آیا، تو آپ اپنی ڈولی سے اتر گئی، سواری سے اتر گئی۔ سواری سے اترنے کے بعد آپ نے اس چوکھٹ کو چوما، جس چوکھٹ میں، جس دروازے، جس گھر میں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم رہتے تھے، اس کی چوکھٹ کو چوما اور کہنے لگی انما یرید اللہ عنکم
الرجس ليطهركم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جو اہل بیت کے حوالے سے پاکی کی آیت نازل ہوئی، آپ نے اس آیت کو پڑھا، یعنی آپ کی پاکی کو، اہل بیت کی پاکی کو وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کر پہلے بیان کیا. اور دوستوں بیان کرنے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا جناب حسن بھی آرام کر رہے ہیں، جناب حسین بھی آرام کر رہے ہیں، اور بی بی زینب بھی آرام کر رہی ہیں، بی بی رقیہ بھی لیٹی ہوئی ہیں. آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر آپ نے سب کے ماتھوں کو چوم کر ان کا 3 مرتبہ آپ نے طواف کیا، ارد گرد گھومی، اور ارد گرد گھومنے کے بعد ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی لائی تو تمہاری ماں بنا کر، یہ فاطمہ تمہاری ماں بنا کر لائی گئی ہوں، لیکن کبھی اس کو ماں نہ سمجھنا، بلکہ میں فاطمہ کہتی ہوں اس کو ہمیشہ اپنی کنیز سمجھنا. اگر مجھ سے تمہارے حق میں کوئی غلطی کبھی ہو بھی جائے تو اسے معاف اور درگزر کر دینا، اور یاد رکھنا میں اپنی اولاد کو کبھی بھی تم پر ترجیح نہیں دوں گی، بلکہ میری کوشش ہمیشہ یہی ہوگی، جو میری اولاد ہوگی، جو میرے وطن سے اولاد ہوگی، میں ان کی ہمیشہ یہی تربیت کروں گی کہ مولا حسن، مولا حسین اور جناب بی بی زینب اور رقیہ کے ہمیشہ غلام بن کے رہنا. آئے ہائے ہائے، جو علی جس طرح چاہتے تھے نا ویسی عورت مل گئی. اتنا پیار دیکھا، اتنی محبت دیکھی، قربان جائیں. اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا، سنیں جناب دوستوں اور بزرگوں. اب یہ جو فاطمہ بنت حزام ام البنین، انہوں نے اہل بیت کی اتنی خدمت کی کہ کائنات کے اندر اس کی مثال کوئی نہیں ملتی ہے. یعنی کہ اگر بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ظاہری حیات میں ہوتی تو ان کو دیکھ کر بڑی خوش ہوتی. اور آپ کے ہاں جب ولادت کا سلسلہ ہوا تو پہلی اولاد آپ کے ہاں جب پیدا ہوئی تو وہ لڑکا تھا اور اس کا نام عباس علمدار تھا. حضرت عباس علمدار مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے صاحب زادے قربان جاؤں. حضرت عباس علمدار کی ولادت کا سلسلہ ہوتا ہے، مولا علی تشریف لاتے ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں، اور گود میں اٹھانے کے بعد مولا کائنات علی المرتضیٰ گھٹنی بھی دیتے ہیں اور عباس علمدار کے کان میں اذان بھی دیتے ہیں. اور دوستو جب نام کی باری آتی ہے نا تو سوچتے ہیں اس کا نام کیا ہونا چاہیے. اب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا نام کیا تھا؟ علی حیدر کرار، حیدر. اور آپ کو پتا ہے حیدر کا مطلب کیا ہے؟ شیر. تو آپ سوچنے لگے میں اپنے بیٹے لگتے جگر عباس کا نام کیا رکھوں؟ تو سوچو بچار کرنے کے بعد آپ نے انتخاب فرمایا کہ میرے بیٹے کا نام عباس ہے، کیونکہ میرا نام حیدر ہے اور حیدر کا مطلب بھی شیر ہے، اور عباس کا مطلب بھی شیر ہے. اگر باپ شیر ہے تو بیٹا شیر کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کو پتا ہے مختلف الفاظ ہیں شیر کے لیے ڈکشنری کے اندر مختلف الفاظ. حیدر بھی کہا جاتا ہے شیر کو، غضنفر بھی کہا جاتا ہے شیر کو، اسد بھی کہا جاتا ہے شیر کو، غائخم بھی کہا جاتا ہے شیر کو، عباس بھی کہا جاتا ہے شیر کو. تو دوستوں کسی نے پوچھا کہ معنی ایک ہے اور اتنے الفاظ شیر کے لیے کیوں ہیں؟ عباس بھی شیر، حیدر بھی شیر، غضنفر بھی شیر، اسد بھی شیر، غائخم بھی شیر. معنی ایک، الفاظ اتنے کیوں ہیں؟ کہا تو جواب سنو. لکھنے والوں نے لکھا غضنفر اس شیر کو کہتے ہیں کہ جب وہ سویا ہوتا ہے تو شیر غضنفر کہلاتا ہے، انگڑائی لے کر اٹھتا ہے تو غائخم کہلاتا ہے، اس کے بعد جب شکار پر نظر ڈالتا ہے تو اسد کہلاتا ہے، اور جب چنگارتا ہے تو عباس کہلاتا ہے، جب حملہ کرتا ہے تو پھر حیدر کہلاتا ہے.
کہا یہ اس کے انداز ہم مختلف ہیں، اس لیے شعر معنی ایک ہے لیکن الفاظ الگ الگ ہیں جی۔ تو قربان جاؤں مولا علی خود اور آپ کے گھرانے میں اسد بھی، غضنفر بھی، زیخم بھی، حیدر بھی، اور قربان جاؤں آج رب ذوالجلال نے عباس بھی عطا فرمایا، عباس بھی عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ جو بڑھتا رہا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوتے گئے، حسن اور حسین کی عمر اور بڑی ہو گئی۔ اس دوران ام البنین فاطمہ بنت حزام حضرت عباس کی جو والدہ تھی، آپ نے اپنے بچے یعنی 4 اولاد ہیں، عباس، عبداللہ، عثمان اور جعفر، آپ نے ان کی تربیت پتہ کیا کی؟ آپ نے کہا کبھی بھی حسن و حسین کو حسن اور حسین کہہ کے نہیں بلانا، پھر کہا جب بھی ان کو بلانا تو مولا حسن کہہ کر پکارنا، اور آپ خود ماں ہو کر آپ جناب حسن اور امام حسین کو مولا حسن اور مولا حسین کہہ کر پکارنا۔ دوستوں اور بزرگوں، ام البنین جناب فاطمہ بنت حزام اپنے بچوں کو کھانے کے لیے بعد میں دیتی تھی، مولا حسن مولا حسین کو پہلے پیش کیا کرتی تھی۔ جتنی زندگی آپ کی گزری کبھی بھی آپ نے خود اپنے پاؤں مولا حسن اور مولا حسین کی طرف کبھی نہیں پھیلائے، اور اپنے چاروں بیٹوں کو ہمیشہ یہی سمجھایا کہ ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو، میں ان کی کنیز ہوں، میں ان کے غلام، اور تم ایک غلام زادے ہو۔ حالانکہ بیٹے علی کے ہیں، لیکن کیا مولا حسن مولا حسین کے معاملے میں کہا میں ان کی کنیز ہوں، تم میرے بیٹے ہو نا تو تم غلام زادے ہو، تم ایک غلام میرے یعنی کہ ایک کنیز کے بیٹے ہو۔ تو کبھی بھی مولا حسن اور مولا حسین سے اوپر نہ چلے جانا، ان کی بے ادبی نہ کرنا، یہ کھا لیں تو پھر تم کھا لینا، کبھی ان سے آگے نہ چلنا، ان کے پیچھے ہمیشہ چلنا، اپنی رائے کو کبھی بھی ان کی رائے پر فوقیت نہ دینا، جو یہ کہیں اسی کو مان لینا اور سر تسلیم خم کر دینا۔ دوستو آپ چھوٹے سے حضرت عباس علمدار ایک دفعہ مولا علی اپنی گود میں لے کر بیٹھے اپنی گود میں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہاتھ ہے نا، مولا علی ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، عباس کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، کبھی ایک ہاتھ چومتے کبھی دوسرا ہاتھ چومتے۔ تو فاطمہ بنت حزام ام البنین حضرت عباس کی جو والدہ ہے، مولا علی کی زوجہ، وہ دیکھ رہی ہیں لوگ ماتھے چومتے ہیں، گال چومتے ہیں، تھوڑی چومتے ہیں، مولا علی کو دیکھو کبھی سیدھا ہاتھ چومتے ہیں کبھی الٹا ہاتھ چومتے ہیں حضرت عباس کے۔ آپ آئیں اور آ کر کہا کہ لوگ تو ماتھا چومتے ہیں، پیار ماتھے پر کرتے ہیں، گالوں پر کرتے ہیں، تھوڑی پر کرتے ہیں، یہ آپ ان کے ہاتھوں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دوستوں اور بزرگوں، قربان جاؤ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مولا علی فاطمہ بنت حزام اپنی زوجہ حضرت عباس کی والدہ کو ام البنین کو جواب دیتے ہیں، اصل میں فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی، میرے عباس کے یہ 2 ہاتھ ہیں جو کربلا کے میدان کے اندر میرے حسین پر اپنا سب کچھ لٹا دیں گے، یہی وہ عباس ہے جو میرے حسین کی خاطر پہلے اپنا سیدھا ہاتھ کٹوائے گا اور پھر اپنا الٹا ہاتھ کٹوا دے گا، اور پھر اسی حالت میں اپنا سب کچھ میرے حسین کے قدموں پر لٹا کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اے فاطمہ بنت حزام، میں اس لیے ان کے ہاتھوں کو چوم رہا ہوں، عباس کے سیدھے اور الٹے ہاتھ کو اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ یہی وہ ہاتھ ہوں گے جو میرے حسین کی خاطر، میرے حسین کے گھرانے کو راضی کرنے کی خاطر میدان کربلا کے اندر کٹوا دیے جائیں گے، میدان کربلا میں یہی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ بتاؤ یار کتنی دور بینی حضرت مولا علی کی، کہا ہاتھوں کو اس لیے چوم رہا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے کمال کے لوگ، مولا کائنات علی المرتضی پر حملہ ہوا، آپ زخمی ہو گئے
اور اب آپ کے وصال کا وقت، مولا علی کے وصال کا وقت بڑا قریب آ گیا. تو دوستوں اور بزرگوں، مولا کائنات علی المرتضیٰ نے اپنی تمام اولاد کو بلا لیا. ان تمام میں سب سے بڑے کون تھے؟ حسن، امام حسن، اور پھر امام حسین. باقی جتنے بچے تھے آپ کے وہ سارے کے سارے ان سے چھوٹے تھے. دوستوں اور بزرگوں، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جناب حسن کو بھی بلا لیا، جناب حسین کو بھی بلا لیا. اپنی ساری اولاد کو بلانے کے بعد جناب حسن سے وعدہ لیا کہ میرے بعد میرے جتنے بھی بچے ہیں، میری جتنی بھی اولادیں ہیں، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اے حسن تم نے ان کو دیکھنا ہے. سارے کے سارے ان کے ہاتھ میں دے دیے، سارے کے سارے امام حسن کے ہاتھ میں. مولا علی نے اپنے سارے بچے ان کے ہاتھ میں دے دیے. اور پھر آپ نے پوچھا حسین کہاں ہے؟ مولا علی حسین کہاں ہے؟ مولا حسین آگے آ گئے. جب مولا حسین آگے آ گئے تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جناب عباس علمدار کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر مولا حسین کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا سب کی ذمہ داری حسن کی ہے، لیکن اے حسین عباس کی ذمہ داری فقط اے حسین تمہاری ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری تربیت میں رہے گا. کل کو یہی عباس ہوگا میدان کربلا میں، یہ اپنا سب کچھ تم پر نثار کرے گا. تو مولا علی نے اپنی ساری اولادوں کی ذمہ داری جناب حسن کو دی اور فقط حضرت عباس علمدار کی ذمہ داری مولا کائنات مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی. دوستوں اور بزرگوں، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کا مثال ہو گیا، یعنی آپ شہید ہو گئے. اب سلسلہ بڑھتا رہا 14 سال تک. 14 سال تک حضرت عباس امام علی مقام امام حسین کی تربیت میں رہے. اور راوی کہتے ہیں کہ ان 14 سالوں میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہ ہوا کہ عباس علمدار نے لقمہ کھا لیا ہو اور حسین بھوکے ہو. ماں کی تربیت، ماں اچھی ہونا یار. ہمارے ہاں گھروں کے اندر 80% بربادیاں یہ ماؤں کی غلط تربیت کی وجہ سے ہوتی ہیں. جن کی مائیں کمال کی ہوتی ہیں، خفا نہیں ہو مجھ سے کوئی، ہم سب ماؤں والے ہیں، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں. گھروں کے اندر بربادیاں یہ یاد رکھیں یہ ماؤں کی غلط تربیت کی وجہ سے. فاطمہ بنت حزام ام المؤمنین عباس علمدار کی والدہ کبھی بھی غلط تربیت نہیں کی ہے. بچپن ہی سے اپنے چاروں بیٹوں کو مولا حسین پر قربان ہونے کی ترغیب دلائی. ان سے آگے نہ چلنے کی ترغیب دی ہے، ان سے پہلے نہ کھانے کی ترغیب دی ہے، ان کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت نہ دینے کی ترغیب دلائی ہے. ہمیشہ ادب کرنے کی بات کی ہے، وہ خود ادب کر کے دکھاتی تھی. میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک اہم نقطہ بیان کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں. جو بہنیں اپنے شوہروں کی خدمت نہیں کرتی وہ کبھی امید نہ کریں کہ ان کی اولادیں ان کی خدمت کریں. یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں. یہ مکافات عمل ہے. اس ایک عورت کو ایک مرد کی کفالت میں دیا ہے. ایک عورت کو، بیوی کو ایک مرد شوہر کی کفالت میں دیا گیا ہے. اور اس عورت کو یہ ہضم نہیں ہوتا میں اس کے قابو میں رہوں، میں نیچے دب کے رہوں، میں اس کے نیچے دب کے رہوں. ایک عورت کو ایک مرد سرپرستی کے طور پر شوہر اس کا برداشت نہیں ہوتا. سنو، اور پھر گلا یہ ہوتا ہے کہ مردوں کو ہم پر کیوں حاکم بنایا گیا ہے، ہمیں کیوں نہیں بنایا. غور تو کر، تو ایک عورت ہے، ایک مرد کی کفالت میں ہے، وہ ایک تیرا حاکم ہے. تیری اگر 10 اولادیں ہیں، رب ذوالجلال نے تجھے عورت ان 10 کے 10 پر حاکم بنا دیا. تیری 7 اولادیں ہیں، 7 بچے ہیں، وہ 7 کو 7 تیری حاکمیت میں ہیں. لیکن کیا تو ایک ہو کر ایک حاکم کے
کے ماتحت اچھے انداز سے چل لے، اللہ تعالیٰ تیری جتنی اولادیں ہیں وہ ساری کی ساری تیرے ماتحت جو فرما دے گا۔ تو یہ یاد رکھیں، اولاد کی نافرمانی اس لیے ضروری نہیں کہ ایک ماں اپنے ماں باپ کی نافرمان تھی، ایک عورت اپنے ماں باپ کی نافرمان تھی اس لیے عورت کے بچے نافرمان ہوتے ہیں، اس لیے نہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی صورت میں اس کو یہ دکھاتا ہے، اس کا یہ عمل کا جو مکافات ہے یہ اولاد کی صورت میں جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شوہر کے بھی حقوق رکھے ہیں، بیوی کے بھی حقوق رکھے ہیں، اور دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس لفظ برابر پر آ کر لوگ ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں۔ برابر کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا مرد ویسی عورت، یہ برابری نہیں ہے۔ حقوق میں برابری ہے کہ اگر مرد کو حقوق دیے ہیں اللہ نے تو عورت کو بھی حقوق دیے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک جیسے دیے ہیں۔ ایک جیسے دونوں کے حقوق کیسے ہو سکتے ہیں؟ مرد مردانہ کپڑا پہنتا ہے، عورت زنانہ کپڑا پہنتی ہے۔ مرد بچے پیدا نہیں کرتا، عورت بچے پیدا کرتی ہے۔ مرد دودھ نہیں پلا سکتا، عورت دودھ پلاتی ہے۔ مرد کو کسی نماز کی چھٹی نہیں، عورت کو ماہوار ہر مہینے نمازوں کی چھٹی ہے۔ مرد کسی صورت روزہ ناپاکی کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا، عورت نفاس کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ مرد کو حاکم بنایا ہے نا، عورت کو موتی بنایا ہے، عورت کو حسن عطا فرمایا ہے جی رب ذوالجلال نے عورت کو ایک الگ طور پر اس کے جو ہے نا وہ حقوق رکھے ہیں۔ حقوق دونوں کے ہیں، مردوں کے بھی ہیں عورتوں کے بھی ہیں، برابر ہیں، لیکن برابری کا مطلب یہ نہیں کہ ایک جیسے ہیں، یہ مطلب سمجھنا چاہیے۔ ہمارا جب برابری کی بات ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ ایک جیسے ہوں گے، وہ بھی کمانے جاتا ہے میں بھی کمانے جاؤں گا۔ حقوق برابر ہیں، ایک جیسے نہیں۔ اگر ہم برابری کی بات کریں اور ایک جیسی کی بات کریں تو 10 دن مرد کمانے جایا کرے اور 10 دن عورت کمانے چلی جائے۔ پھر میں کہوں گا 10 دن مرد بچوں کو دودھ پلایا کرے، 10 دن عورت بچوں کو دودھ پلائے۔ اگر ایک بچے کی ولادت عورت کرتی ہے تو دوسرے بچے کی ولادت مرد کرنے لگ جائے۔ ہاں جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس ٹاپک کی بات کروں تو بڑی دور نکلے گی۔ دونوں کے حقوق ہیں، برابر حقوق ہیں، لیکن ایک جیسے بول دو ایک جیسے نہیں ہے۔ میری بہنیں اپنے گھر بسانا چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کی تابعداری کریں، اسے ہمیشہ کے لیے راضی رکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اگر رب ذوالجلال کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو فرمایا اپنے بعد وہ تمہارے شوہر ہوتے جنہیں رب ذوالجلال نے تمہارا مجازی خدا بنایا، اللہ سجدے کا حکم دیتا تو وہ تمہارے شوہروں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے شوہر کے جسم پر مرض لگ جائے، سارا کا سارا جسم پیپ سے بھر جائے، زخم پڑ جائے، اس میں پیپ پڑ جائے اور عورت اپنی زبان کے ذریعے اس کو چاٹ کر صاف کرے تو فرمایا پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ آج کل تمہارے گھروں کا ماحول ہی الگ ہے، مرد سے زیادہ عورت کی زبان تیز ہے، مرد کی آواز سے زیادہ عورت کی آواز تڑ 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 تڑ۔ خوف خدا کی کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو۔ اگر شوہر کی نافرمانی کرتی رہی، اور ساتھ ہی ساتھ میں مردوں کو بھی یہی کہوں گا کہ رب نے تمہیں حاکمیت عطا فرمائی ہے، سرپرستی عطا فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم حدود سے پار نکل جاؤ، تم حدوں سے پار نکل جاؤ۔ اپنے اخلاق درست کرو، اپنے کردار درست کرو، اپنی گفتار درست کرو، اپنا حلیہ درست کرو، اپنا انداز درست کرو، اپنے اندر محبت کو پیدا کرو۔ تم ایسے بن کے دکھاؤ کہ اگر تمہاری بیوی کی نظر تم پر پڑے تو وہ خوشی سے پھولے نہ سما۔ تم نے اپنا حلیہ اور اپنا کردار اتنا بد کردار کیا ہوا ہے کہ تم گھر کے اندر داخل ہوتے ہو تمہاری اور ہماری بیویاں کہتی ہیں بس آ گئے۔ ہر وقت حاکمیت نہیں جھاڑا کرو۔ اللہ رب العزت نے بیوی کو تمہارے لیے فراش بنایا ہے، سکون کی چیز بنائی ہے، تو اس سے آرام لو، اس سے سکون لو، اس سے بیٹھ کر 2 گھڑی میٹھی باتیں کر لیا کرو۔
آپس میں اچھے مزاج سے، اور یاد رکھو کہ تمہارا یہ مزاج اور تمہارا یہ کردار، تمہاری یہ نرمی گفتار آپس میں تمہارے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے بڑا کام آئے گا۔ میاں بیوی کا لڑنا عورت کے لیے اور بچوں کے لیے ہمیشہ کے لیے بربادی ہے۔ اپنے بچوں کے سامنے تو اونچی آواز سے گفتگو بھی نہ کیا کرو آپس کے اندر لڑائی کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت وہ بچے تربیت میں ہیں، درسگاہ ہے ان کی، یہ جیسا تم کرو گے ویسا ان کے دلوں پر نقش ہوتا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، جناب حضرت فاطمہ بنت حزام نے اپنی اولاد کی تربیت بچپن سے بہترین کی، اور آپ نے فرمایا کہ مولا علی کے جو چاروں صاحبزادے صاحبزادیاں ہیں، مولا حسن، مولا حسین، بی بی زینب اور رقیہ، ان سے آگے کبھی نہ چلنا، ان کی رائے سے اپنی رائے کو فوقیت نہ دینا، پہلے ان کو کھلانا پھر خود کھانا، جب یہ بات کریں ان کی بات سے اپنی بات کو اونچا نہ کرنا۔ جی تو یہ تربیت تھی میرے دوستوں اور بزرگوں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال مولا حسین کی تربیت میں رہے، 14 سال آپ نے تیر اندازی، نیزہ بازی کس سے سیکھی؟ حضرت عباس بن علمدار نے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عرب کے اندر 3 قبیلے تھے، بعض تلواروں کے اندر ماہر تھے، بعض تلواروں کے اندر ماہر تھے، بعض تیر اندازی کے اندر ماہر تھے، اور بعض وہ تھے جو نیزوں کے اندر ماہر تھے۔ قربان جاؤں، نیزوں کے اندر سب سے زیادہ مہارت جس قبیلے کو حاصل تھی وہ قبیلہ جناب عباس علمدار کا تھا، اور ان میں سب سے بڑے سردار کہ جو نیزہ چلانے میں سب سے بڑے ماہر تھے وہ بھی کوئی اور نہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے یہ صاحبزادے جناب حضرت عباس علمدار تھے۔ نیزہ چلانے میں ایسے ماہر تھے کہ جب نیزہ چلاتے تھے نا، گاجر اور مولی کی طرح جو ہے نا وہ کافروں کو کاٹا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر یہ کربلا کا واقعہ پیش آ گیا، کربلا کا واقعہ پیش آ گیا، اور کربلا کے میدان کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اہل بیت کو اور آپ کے نوجوانوں کو، آپ کے بچوں کو شہید کرنے والا معاملہ پیش آ گیا۔ ام البنین جناب فاطمہ بنت حزام نے اپنے چاروں بچوں کو، عباس علمدار کو، عثمان کو، جعفر کو اور عبداللہ کو، ان چاروں کو تیار کیا۔ حالانکہ یہ نہیں پتا کہ جنگ کرنے جا رہے ہیں، وہ تو جا اس لیے رہے تھے، کوفیوں نے بلایا تھا، اور جناب ہاتھ پر بیعت کریں گے اس لیے بلایا تھا نا، اور کیا معاملہ تھا؟ لڑائی کی تو بات ہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ام البنین فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہا نے ان چاروں کو امام حسین کے ساتھ بھیجا۔ بولا رستے میں کوئی پریشانی ہو تو پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا، وہ پریشانی مولا حسین پر نہ آئے، اپنے اوپر وہ غم اور پریشانی لے لینا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کربلا کے سفر کے اندر مولا حسین کے ساتھ ام المنین، مولا علی کے چاروں یہ صاحبزادے مولا حسین کے ساتھ ساتھ ہیں۔ کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور کربلا کے میدان میں جب مولا علی اصغر کو پیاس لگی اور بی بی سکینہ نے پانی کو طلب کیا، اور مولا عباس کو اپنے پاس بلا کر، آپ کی یہ بھتیجی ہے سکینہ سکینہ، وہ کہتی ہے چچا جان پیاس سے حلق خشک ہو گیا، اس علی اصغر کی جانب تو دیکھیں کہ اس کا حال کیا ہو گیا، اب تو اس کی زبان خشکی سے باہر آ گئی، خشک ہو کر باہر آ گئی، گلا بالکل تر ہو گیا، اب تو سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے، اگر تھوڑا سا پانی میسر آ جائے تو اے عباس چچا جان ہماری سیر ہو جائے گی، ہم دوبارہ سکون سے سانس لینے والے ہو جائیں گے۔ قربان جاؤں، مولا عباس نے مولا حسین سے اجازت طلب کی، گھوڑے پر سوار ہو گئے، گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات پر پہنچے، لوگوں نے آپ کا یزیدیوں نے گھیرا کر لیا، محاصرہ کر لیا اور واپس جانے کو کہا۔ آپ نے کہا میں عباس ہوں، عباس شیر کو کہتے ہیں، شیر کو۔ عباس جب حملہ آور ہو جاتا ہے تو پھر لوٹنے کی بات نہیں کرتا، وہ اپنے شکار کو پورا کرتا ہے، اپنے مقصد کے اندر پورا کہتا ہے۔ وہاں پر سکینہ سے کہہ کر آئے تھے بیٹی پانی لینے جا رہا ہوں، یا تو پانی لے کر آ جاؤں گا یا پھر اس جگہ پر چلا جاؤں گا جہاں ہمارے اور آپ کے نانا جان رحمت عالمیان اور ہمارے اور آپ کے بابا جان مولا کائنات علی
علی المرتضی شیر خدا اور ہماری امی جان بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمارا انتظار کر رہی ہے. یا آر ہوگا یا پار ہوگا, یا تو پانی لے کر آ جاؤں گا یا پھر اپنی جان رب کے حوالے کر دوں گا. یزیدیوں نے جب آپ کا محاصرہ کیا اور محاصرہ کرنے کے بعد آپ کو واپس لوٹ جانے کو کہا تو آپ نے کہا میں عباس ہوں, میرا باپ علی ہے, وہ حیدر کرار ہے, میں عباس ہوں. حیدر کا معنی بھی شیر ہے, عباس کا معنی بھی شیر ہے. نہ تو حیدر حملہ کرنے کے بعد پیچھے ہٹتا ہے, نہ عباس حملہ آور ہونے کے بعد پیچھے ہٹتا ہے. لہذا یا تو پانی لے کر جاؤں گا یا تمہارا مکمل مقابلہ کروں گا. لیکن وہاں اتنی فوج اور یہ نہتے تھے, ان کے پاس تھا تو کچھ نہیں, کیونکہ لڑنے کے لیے تھوڑی آئے تھے. میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, رب ذوالجلال کی عزت کی قسم, بیت اللہ شریف کی قسم, مسجد نبی کے ایک ایک مینارے کی قسم, وہاں کے ذرے ذرے کی قسم, رب کعبہ کی قسم, اگر معلوم ہوتا کہ وہاں لڑنا ہے اور وہاں جنگ ہونی ہے, خدائے پاک کی عزت کی قسم, یہ جو 72 کی تعداد تھی جس میں خواتین بھی تھی, جس میں بچے بھی تھے, میں کہتا ہوں یزیدیوں کا وہ حال کر دے کہ تاریخ لکھنے کے لیے مجبور ہو جاتی کہ یہ 72 نوجوان کوئی معمولی نہیں تھے گھرانے والے, یہ آقا کریم علیہ السلام کی اولاد تھی. آج تاریخ کربلا کے واقعے کو کسی اور انداز سے دیکھتی اور لکھتی ہے, اور پھر کسی اور انداز سے دیکھتی اور لکھتی, اور فقط یہی ہوتا کہ یزیدیوں میں سے ایک بھی یزیدی ہوئے زمین پر تمہیں نظر نہ آتا, اور واقعی نظر تو آج بھی نہیں آتا. حسین کے نام لیوا آج بھی ہے, قیامت تک رہیں گے. یزید تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود آج تک ان کا نام و نشان نہ کوئی لینے والا ہے, نہ قیامت تک ان کا کوئی نام و نشان ہوگا. حسین کی اولاد ہر جگہ نظر آئے گی. جی غوث پاک کی صورت میں دیکھو گے تو حسین کی اولاد نظر آئے گی, خواجہ صاحب کی صورت میں دیکھو گے تو حسین کی اولاد نظر آئے گی, داتا صاحب کی صورت میں دیکھو گے تو حسین کی اولاد نظر آئے گی, بابا فرید کی صورت میں دیکھو گے تو حسین کی اولاد نظر آئے گی, کراچی کے شہنشاہ عبداللہ شاہ غازی کی صورت میں دیکھو گے تو تمہیں اولاد حسین نظر آئے گی, علامہ شاہ تراب الحق قادری کی صورت میں دیکھو گے تو تمہیں اولاد حسین نظر آئے گی. مگر بتاؤ یزیدیوں کی اولادیں کہاں ہیں؟ اتنے سارے ہونے کے باوجود وہ یزیدی اور یزیدیوں کی اولادیں کہاں ہیں؟ کوئی ایک بھی اپنے آپ کو یزید کا بیٹا کہنے کے لیے تیار نہیں. یہ رب ذوالجلال نے امام عالی مقام امام حسین اور اہل بیت کو مقام عطا فرمایا ہے, اور یزید کو قیامت تک کے لیے اور یزید کے پیروکاروں کو قیامت تک کے لیے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے. تو شہنشاہ وفا اے علمدار حسین, تو شہنشاہ وفا ہے اے علمدار حسین, اور فخر کر آج تک کہتا ہے ایک ذرائے کر کو بنا, آج تک کہتا ہے ایک ذرائے کر کو بنا, یاد
احمد بیچارہ کیا کہے کیا لکھے تجھ پر ظہیر احمد بیچارہ کیا کہے کیا یہ سمجھے کہ تو کیا ہے حسین کیا یہ سمجھے کہ تو کیا ہے علمدار حسین تو شہنشاہ وفا ہے علمدار حسین اور فخر کربلا ہے کاش تجھ کو کوکھ سے اپنی میں دے دی خود جنم جنم کاش تجھ کو کوکھ سے اپنی میں دے دی خود جنم کال بنت مصطفیٰ ہے بنت مصطفیٰ ہے علمدار حسین تو قرار قلب و روح فاطمہ بنت حسام اور جان مرتضیٰ ہے میرے دوستوں آخر میں بس دو روایت آپ کی خدمت میں ترمذی شریف کی حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں راہ خدا میں شہید ہونے والا قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے خون سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی جتنے بھی شہداء کربلا ہیں اور خاص طور پر حضرت امام علی مقام امام حسین اور بالخصوص حضرت عباس علمدار ہیں جی ان تمام کے خون سے مشک کی خوشبو آتی ہے مشک کیا بات ہے مشک کی خوشبو ہے تو خونوں سے جن کی مشک کی خوشبو آئے تو ان کا کمال کیا ہوگا سنیں جی یہ حدیث بخاری میں تھی اب ترمذی شریف کی حدیث آخری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں شہید کیا جانا قتل کیا جانا ایسا ہے کہ رب ذوالجلال قرض کے علاوہ پروردگار اس شہید کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے قرض معاف نہیں ہوتا باقی جتنے بھی گناہ ہیں شہید کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں میرے دوستوں میں خاص طور پر اس حدیث کو بیان کر رہا ہوں خاص طور پر اس حدیث کا انتخاب کیا شہید جو اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتا ہے اپنا سب کچھ ختم کر دیتا ہے اللہ کے لیے فرمایا قرض کا گناہ معاف نہیں ہوتا قرض معاف نہیں ہوتا سارے گناہ معاف قرض معاف نہیں تو میرے دوستوں بزرگوں جو آج کل ہمارے ہاں لوگوں سے ہم قرض لینے کے بعد اس کو لوٹاتے نہیں ہیں جی طاقت بھی ہے دے بھی سکتے ہیں کوشش کریں تو دے سکتے ہیں ہم اس کو واپس ہی نہیں کرتے قرض تو قرض بلکہ آج کل تو ہمارے سود کا گھناؤنا کاروبار چل رہا ہے سود کا گھناؤنا کاروبار اس معاشرے کے اندر میں نے بڑے بڑے جو ہے نا وہ صوفی دیکھے داڑھیوں والے دیکھے نمازی دیکھے حاجی دیکھے پابندے شریعت دیکھے لیکن جب ان کے کاروبار کی طرف نظر کرتے ہیں جناب وہ تو سودی حیران جب ان سے پوچھا جاتا ہے یار یہ کیا کر رہے ہو کہا یہ تو کاروبار یہ کاروبار ہے اس کا کوئی تعلق نہیں دین سے کیوں قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں اس کے کوئی اصول بیان نہیں کیے ہیں جی اس بارے میں حضور نے ہمیں کوئی قرآن نے ہمیں کوئی اصول نہیں بتائے تو میں دوستوں بزرگوں دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ نمازیں پڑھنے والے ماتھے پر نشان بنے ہیں اور کاروبار اور ان کے کام سود والے ہیں قرضہ لے کر اس پر ایکسٹرا
قرضہ دے کر اس پر ایکسٹرا کا مطالبہ کہ اگر ہم 10,000 دے رہے ہیں تو واپس آپ سے 12,000 لیں گے. دوستو یہ سود ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کی حرمت کے بارے میں فرمایا تمہارے لیے سود کسی صورت حلال نہیں, تمہارے لیے سود حرام کر دیا گیا. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا, 2 مقامات پر ایسے بیان فرمایا کہ رب ذوالجلال سے جنگ کا حضور نے فرمایا. ایک فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے اللہ کے ولی, جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے, حضور نے فرمایا حدیث قدسی ہے وہ رب سے جنگ کرتا ہے. ایک اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا رب سے جنگ کرتا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ سود کا لین دین کرتا ہے وہ بھی رب سے جنگ کرتا ہے. سود کا لین دین کرنے والا بھی رب سے جنگ کرتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں 70 گناہ سود کی حرمت کے بتائے ہیں, 70 گناہ. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے کم درجہ اس گناہ کا کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. سود پر لینا دینا یا سود کی گواہی دینا یا اس کی تحریر لکھنا. فرمایا 70 اس کے گناہ ہیں, درجے ہیں گناہ کے 70. اور کم درجہ بتایا کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. تو یار کسی کو قبول ہے یہ بات کہ اپنی ماں کے ساتھ برائی کرے؟ بولو سر تو ہلا کے بتا دو, کسی کو کوئی یہ قبول ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ برائی کرے؟ قرآن تو کہتا ہے اف بھی نہ کہو. اور یہاں آقا فرماتے ہیں سود کا کاروبار لین دین 70 گناہ اس کے درجے ہے. اور سب سے ہلکا درجہ فرمایا کہ وہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے, برائی کرنا. مجھے بتاؤ جو اس کا پہلا درجہ ہوگا اس کا حال کیا ہوگا؟ رب سے اعلان جنگ ہے. میرے دوستوں بزرگوں, یہ جو پیسوں کا لین دین, کام کا لین دین سود کے ذریعے کیا جا رہا ہوتا ہے, اللہ کا خوف کیجیے, رب کی بارگاہ میں توبہ کیجیے. اگر کوئی سود کے معاملے کے اندر اس طرح کا کاروبار کوئی کر رہا ہے, چلا رہا ہے, اسے ڈر جانا چاہیے. لوگ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں جناب ہماری اولاد نافرمان ہے. ہم نے تو کبھی کوئی ایسا نہ کیا, ہم نے تو کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی, ہم نے تو انہیں اف بھی نہ کہا, ہم تو کبھی نافرمان نہ تھے. پتہ نہیں یہ ہماری اولاد کیسے نافرمان ہو گئی. تو انہیں سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ کھلایا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ان کے کام کاروبار میں سود کا پیسہ آیا ہو اور اپنی اولاد کو وہ حرام کا پیسہ کھلاتے ہو. یاد رکھو جس نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا, سود کھلایا, سود کے پیسے سے ان کی تربیت کی, ایک لقمہ بھی اگر حرام اور سود کا اپنی اولاد کے حلق سے نیچے اتارا, جس لقمے سے اس کے جسم کا خون بنے گا, کیا امید کرو گے وہ اولاد اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے گی؟ یہ امید مت رکھنا. اگر اپنی اولاد کو حلال اور پاکیزہ مال نہیں کھلاؤ گے, حرام کھلاؤ گے, سود کا کھلاؤ گے, اس اولاد سے کبھی بھی فرما برداری کی امید نہ رکھنا. میرے دوستوں بزرگوں اپنے آپ کو پاک اور صاف کیجیے, اپنے کردار کو پاک کیجیے, اپنے گفتار کو پاک کیجیے, اپنے اخلاق کو پاک کیجیے, اپنے کاروبار کو پاک کیجیے, اپنے گھروں کو پاک اور صاف رکھیں, اپنی اولادوں میں پاکی عام کریں, اپنی ازواج کے اندر صفائی ستھرائی اور پاکی کا درس دیجیے. انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی, آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ رب ذوالجلال کی خاص عنایت ہوگی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعٍ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُبِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَ الْهُدَىٰ. بزرگ تو ہی قصہ مختصر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.